ربیع الاول کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے، محترم ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ دو صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی دو صدقے ضرور کر دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ ہوں۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، قلعے جیسی مضبوط دیواریں، ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ قلعے کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتے اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارے لیے ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم تمہارے گھر کے اوپر۔ محترم سامعین، جب بھی ہم صدقہ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال، دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا، کبھی ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ اگر صدقہ صرف دولت خرچ کرنے سے ہوتا تو لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کیا اللہ کے قریب نہیں جا سکتے؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لے آتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنے پوری زندگی میں دو ایسے صدقے کیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے ہیں کیا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ اتنے عظیم کیوں ہیں کہ ان پر چلنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی دعا تیزی سے قبول ہو، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے کہ اس کا راز انہی دو صدقوں میں سے چھپا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم وہ راز کھولنے جا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی ہے۔ یہی ہے دو صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین کی جانیے کہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار ہو، نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری میں عزت اور سہولت بڑھے، اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، ہر عورت، ہر مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے کفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ صرف روپے یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسا واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص
بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ گھر کے حالات ایسے بگڑ گئے کہ فاقوں تک نوبت آنے لگی۔ وہ انسان ہر طرف سے مایوس اور پریشان ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر ایک ہی سوال، حضرت میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بھری آواز میں کہا، بیٹا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، خوشبیوں اور انوار کا ہے۔ اس مہینے میں ایک راز ہے، ایک کنجی ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ تم صدقہ دینا شروع کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس مہینے میں ضرور صدقہ کرو۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے کہا، کیا باقی صدقہ کرے گا؟ کبھی 2 روٹیاں کسی بھوکے کو دے دیتا، کبھی چند سکے کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیتا، کبھی کپڑے بانٹ دیتا۔ دل میں عزم کر لیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ ترک نہیں کرے گا۔ کچھ دن گزرے اور ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر کے جیسے چٹانوں کے پہاڑ ہوں۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیوار کھڑی کر رہی ہیں، قلعے جیسی مضبوط دیواریں ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، تم میرے اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعے کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ اور ایسی روشنی تھی جو دل کو منور کر دے۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تمہارے گھر کے اوپر یہ مضبوط قلعہ تعمیر کریں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے نصیب میں کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں اور کچھ مصیبتیں لکھ رکھی تھیں، لیکن جب تم نے ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ دینا شروع کیا، اللہ نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ فرشتہ بولا، یہ دیوار، یہ قلعہ، یہ ڈھال اس لیے کھڑی کی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے تمام مصیبتیں، بیماریاں، دکھ اور آزمائش جو تمہارے گھر کی طرف بڑھ رہی تھیں، اب ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے جو صدقے کے صدقے تمہارے گھر پر نازل ہوئی۔ اب پریشانیاں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی یہ سن کر حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا اور روتا رہا۔ اس نے دل میں کہا، اے اللہ، میں تو چند ٹکڑے رائے خدا میں دیے تھے اور تو نے میرے گھر کے قلعہ بنا کر مجھے ہر مصیبت سے محفوظ کر دیا، اور یوں اس خواب سے اسے دکھایا دیا کہ صدقہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والی ڈھال ہے۔ خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت بھی اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو 2 صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بندوں میں سے شامل کر لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ہیں؟ وہ 2 صدقے یہی ہیں، اور وہ راز جو ہم ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت نازل ہوئی، سب سے بڑی رحمت بھیجی گئی، سب سے بلند مرتبہ شخصیت نے اس دنیا میں اپنی آمد کا اعلان فرمایا۔ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشبوؤں سے بھرپور خزانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ظلمتوں کا اندھیرا چھٹا، دلوں کو روشنی ملی اور انسانیت کو وہ اصول عطا ہوئے جن پر چل کر دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی خاص اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس مہینے میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ اپنے معمول بنایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جڑے ہوئے اور اللہ کے محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ انہی میں سے 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ ان دونوں میں سے پہلا صدقہ ہے کہ کسی انسان کو معاف کر دینا۔ میرے عزیزو، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان کے وار سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں
آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے، انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل سے کینہ، بغض اور نفرتوں کو نکال دینا ہے، اور جو بھی شخص کسی انسان کو معاف کرتا ہے، چاہے اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ خود اسے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان اگر اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اللہ کے رحمت کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو ایسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ معاف کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے موقع پر معاف کیا، وہ تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلے صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اثر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کی تعلیمات کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے جا رہا ہے کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں بلکہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں اللہ نے اپنے قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ سوچئے، جب کوئی آپ کا دل توڑتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس وقت اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، دراصل آپ اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ بدلے میں آپ کی زندگی کو سکون اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے کچھ وقت سکون تو مل سکتا ہے لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام ہے۔ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ کی زندگی سے پریشانی دور ہو، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہوں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، لیکن جہاں ضد، انا، کینہ اور انتقام پایا جاتا ہے وہاں پریشانیوں اور مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیں ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کیجئے، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیجئے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمت نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کی اور اصل سبق ہے۔ ربیع الاول ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں، روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے باقی مہینوں سے منفرد ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت براہ راست اس ذات اقدس سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے،
جب ہم اس مہینے میں عبادت، خیرات اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھل کر برسنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس مہینے میں نیکی کے ہر عمل کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہی میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیز دینے کا نام نہیں، بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کو سہارا دینا، محتاج کی دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی ہیں۔ جب ہم ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہے، پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نصیحت کے پیچھے ایک عظیم راز چھپا ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال، خیرات، اور دوسرا صدقہ انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہے کہ کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری بات سے نہیں، کیفیت سے ہے۔ اس لیے یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقات، خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آئیں اس دوسرے اہم نقطے کی طرف جو ربیع الاول کے اس نصیحت میں چھپا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا صدقہ صبر کرنا، یہ جملہ اپنے اندر ایک عزم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوہ سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہی صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، جوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہمارے حق تلفی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اثر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ میں 2 صدقے ضرور کرنا،
کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا، تو ہمیں اپنی زندگی کو صبر کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔